انی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں پھر سے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم نماز عصر ادا کرنے کے بعد روزہ کی حالت میں 27واں روزہ اور اللہ کی بہترین عبادت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی بہترین عظیم عبادت روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر بہترین جگہوں میں سے مسجد میں بہترین محفل مجلس علم کی، اس میں بیٹھے یہ اللہ کی خاص عطا ہے، اس کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں رب ہو کے تمہیں یاد کروں گا۔ جب بندہ مومن اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو خود خدا بندے کو یاد کرتا ہے۔ فرمایا تم اکیلے میں مجھے یاد کرو، میں رب تمہیں تنہا اکیلے بیٹھ کے یاد کروں گا۔ تم مجھے محافل میں لوگوں میں یاد کرو، میں اس سے بھی اچھی محافل مجلس میں اچھی لوگوں میں اچھے بندوں میں تمہیں یاد کروں گا۔ فرشتوں میں پھر اللہ اپنے بندوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کسی اور چیز میں نہیں فرمایا کہ دلوں کے اطمینان مالیت پیسے میں ہے، دلوں کا اطمینان ظاہری عیش و عشرت میں ہے، دلوں کا اطمینان ظاہری عزت و وقار میں ہے، نہیں۔ کسی بھی چیز کے تبصرے کے بعد دلوں کے اطمینان کا تذکرہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے وہ خود خدا جس نے انسان کی مشینری کو فٹ کیا ہے، جس نے انسان کی تخلیق کی ہے، وہ خود خدا، وہ خود خالق و مالک، وہ خود فرماتا ہے کہ اے بندے، میں خود تخلیق کرنے والا ہوں تیری ذات کو، میں جانتا ہوں کہ اطمینان تیرے دل کو کس طرح حاصل ہوگا۔ الا بذکر اللہ، سن لے کہ تو اپنے اللہ کا ذکر کر، اسی میں تیرے دل کو اطمینان حاصل ہوگا۔ اللہ کے ذکر میں بنیادی جو فوائد، سب سے پہلا فائدہ کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے متبادل خود خدا بندے کا ذکر کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ خود سند عطا کرے کہ بندے تجھے اطمینان کا اور سکون کا نور عطا کر دیا جائے گا۔ اچھا، اطمینان کسے کہتے ہیں؟ اطمینان یہ ہے کہ انسان ہر معاملات، پریشانی، دکھ، غم، تکلیف سے بالکل دور ہو جائے، کسی حوالے سے کوئی اس کے ذہن میں، تخیلات میں ایسی بات نہ کھٹک رہی ہو جس سے اسے اداسی ہو، جس سے اسے تھکاوٹ ہو، جس سے اسے پریشانی ہو، جس سے اسے کوئی غم ہو، کسی قسم کا بھی۔ اسے کہتے ہیں اطمینان ہر حوالے سے۔ یہ نہیں کہ مثال کے طور پہ ایک ہفتہ ہے اطمینان میں ہوں، سکون میں ہوں، ہفتے کے بعد پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، یہ اطمینان نہیں ہے۔ کیوں؟ ہفتے کے بعد آنے والی پریشانیاں آج کے اطمینان ختم کر رہی ہے، سال کے بعد پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، وہ سال کے بعد آنے والی پریشانیاں آج کے اطمینان، سکون تو انہوں نے چھین لیا، ٹھیک ہے نا۔ 10 سال کے بعد کوئی غم آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، یا موت کے وقت کے لمحے کی پریشانیاں انسان کو، یا مرنے کے بعد قبر کے اندر کوئی غم، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، یا قبر کے بعد حشر، میدان محشر کے اندر کوئی پریشانیاں۔ آنے والے وقت میں، مستقبل میں، حال میں یا مستقبل میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی آنے والی پریشانی نظر آ رہی ہے، چاہے وہ زندگی میں ہے یا موت کے وقت ہے یا مرنے کے بعد ہے یا قبر میں ہے یا محشر کا دن ہے یا پل صراط پہ ہے یا میزان پہ ہے، وہ پریشانیاں چاہے وہ 1000 سال کے بعد آنے والی ہیں، آج کے آرام، سکون، اطمینان کو وہ چھین لیتی ہیں۔ اطمینان اسے نہیں کہتے۔ اطمینان کہتے ہیں کہ آنے والے مستقبل میں کبھی بھی کوئی غم نہیں نظر آ رہا، کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی، آج بھی میں سکون میں ہوں، آرام میں ہوں، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہیں، اسے اطمینان کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم اطمینان چاہتے ہو ہمیشہ کے لیے، تمہیں کوئی آگے تا حشر اور جنت میں داخل ہونے تک
کوئی غم نظر نہ آئے تم چاہتے ہو، پھر الا بذکر اللہ، اپنے اللہ کا ذکر کرو، اپنے رب کو یاد کرو، وہ تمہارے سارے غم ساری پریشانیاں ختم کر جائے گا، تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اچھا یہاں پہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ حضرت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کئی لوگ گزرے ایسے اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے خاص بندے اولیاء گزرے، انہیں ظاہراً تکلیفیں آئی ہیں، معاشی حوالے سے پریشان رہے ہیں۔ اللہ کے ولی تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ذکر میں ہوتے جنگلوں کے اندر، ان کے پاس کھانا پینا میسر نہیں ہوتا تھا، وہ درختوں کے پتے توڑ توڑ کے کھاتے جینے کے لیے، پھر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ پریشانی بھی نہیں ہوتی، اطمینان ہوتا ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ ہم سمجھے یہ پریشانی نہیں ہے، یہ بھی اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پروردگار بندے کے دل کے اندر جو اطمینان دیتا ہے نا، اطمینان سکون حاصل ہوتا ہے، اس سے یہ ہے کہ انسان کے سامنے آنے والی پریشانیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ انسان پریشانیاں محسوس نہیں کرتا۔ غربت کو، پریشانی کو، معاشی حالات خراب ہونے کو وہ بالکل ایزی لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کوئی پہاڑ محسوس نہیں ہوتی، وہ ان کو بالکل ایزی لیتا ہے۔ دراصل یہ اطمینان ہے، وہ اس کو کوئی محسوس کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہو نہ ہو، ان کو کوئی جسمانی مرض میں مبتلا ہو نہ ہو، اس طرف توجہ نہیں ہوتی، ان کا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے، ان کے دل کی تار اللہ کی محبت میں، اللہ کے ذکر سے جڑی ہوتی ہے، وہ ادھر ہی مگن رہتے ہیں، انہیں کوئی پریشانی، آنے والے غم، آنے والی تکلیفیں، بھوک پیاس، ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اگر آ بھی جائے نا، ایزی انداز میں وہ اس مشکلات سے گزر جاتے ہیں، دل میں ان کی وہ پریشانی نہیں آتی، دل سے وہ اطمینان میں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا الا بذکر اللہ، اگر تم ہمیشہ اطمینان چاہتے ہو دلوں کا تو پھر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد میں رہو۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد سے کیا مراد ہے؟ محض یہ مراد ہے کہ تسبیح سے اللہ کا ذکر ہی کرتے رہنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس سے انکار نہیں کہ یہ اللہ کا ذکر نہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسجد میں بیٹھ کے لائٹ بند کر کے بلند آواز سے اللہ کا ذکر، کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر، سبحان اللہ کا ذکر، یہ بھی ذکر ہی ہے۔ کیا محض ذکر سے مراد یہی ذکر ہے؟ ذکر سے مراد محض یہ ذکر نہیں ہے، یاد رکھیں، ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے۔ ہر وقت انسان دل میں یہ سوچ کے رکھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق و مالک ہے، وہ میرا پروردگار ہے، وہ میرا تخلیق کرنے والا ہے، وہ مجھے رزق عطا کرنے والا ہے، وہ میرے ہر لمحے کو، ہر گھڑی کو، ہر معاملے کو، ہر تخیلات میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ پھر انسان اس کی یاد میں رہ کے اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پہلو اس کے اصول کے مطابق گزارے، اس کو اللہ کا ذکر کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں، تسبیح پھر گئی، اللہ کا ورد کر لیا، باہر نکلتے ہی وہی انداز زندگی، وہی اوٹ پٹانگیاں، وہی ملاوٹ، وہی جھوٹ، وہی فریب، وہی دھوکہ، وہی عزتوں کو تکنا، اسی طرح زندگی کے معاملات، یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے۔ کبھی میرے دل سے میرے رب کی یاد نکل نہ پائے، میں کہاں ہوں، کس طرح ہوں، کیسے ہوں، کہیں دوستے میں ہوں، کہیں آفس میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، میرے رب مجھے یاد ہو، میرا اللہ مجھے یاد ہو، میں اپنے پروردگار کے عطا کردہ اصولوں کو یاد کریں، میں یہ سوچوں کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں نا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے تخیلات میں، میرے تصورات میں پیدا ہونے والی باتوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ میں اس کی نظر سے ہٹ کے کہیں کوئی معاملات کر رہا ہوں، نہ، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب میں یہ سوچ کے رکھوں گا، پھر میں اللہ کی یاد میں ہوں، وہ میں اللہ کے ذکر میں ہوں۔ ذکر سے مراد اس کی یاد، اس کو یاد رکھنا، اس کی یاد میں ہوں گا، پھر مجھ سے کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہوگا۔ جب کوئی گناہ کرنے لگوں گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی یاد میں ہوں، پھر مجھ سے گناہ نہیں ہوں گے، خطا نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگا، فریب نہیں ہوگا، نماز نہیں چھوٹے گی، عبادت نہیں چھوٹے گی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ملاوٹ نہیں ہوگی، ان سارے معاملات سے دور رہوں گا، تو پھر خدا کی عزت کی قسم جو دل کو اطمینان اور سکون ملے گا، وہ انسان اس وقت میں اور آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ کس قدر اطمینان اور سکون حاصل ہوگا انسان کو۔ یہ اللہ کی یاد ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم اپنے رب کو یاد رکھو ہمیشہ، تمہارا رب تمہیں ہمیشہ یاد رکھے گا۔ تم اپنے رب کی یاد میں رہو ہمیشہ،
تمہارا رب ہمیشہ تمہاری یاد میں رہے گا، وہ تمہیں کوئی پریشانی ایسی نہیں آنے دے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ تو عام کسی نفس کو اتنا تکلیف نہیں دیتا کہ وہ برداشت نہ کر سکے، اس کی آزمائش الگ ہوتی ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں آزماتا کہ انسان کو حد سے زیادہ کوئی تکلیف دے، کوئی پریشانی دے، نہ وہ کوئی پریشانی۔ ہاں بعض اوقات ہوتا ہے انسان کا ذاتی کردار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان پر مصائب، مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ ہاں اس کے خاص بندے ہوتے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے وہ ان کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے کس قدر پیار کرتے ہیں، میرے بندے میرے لیے کتنا مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کی یاد منانے سے، اللہ کی یاد میں رہنے سے پروردگار بندے کو یہ بنیادی دو انعام عطا کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ بندے کی یاد میں ہوتا ہے ہمیشہ، دوسرے کہ اللہ اپنے بندے کو اطمینان اور سکون کا نور عطا کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ عام مجلس جس طرح ہمارے ہیں، اس وقت ہم اللہ کی یاد میں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں، دین علم کی باتیں ہو رہی ہیں، دین سکھایا جا رہا ہے۔ اس طرح کے مجالس کے متعلق، اس طرح کے ذکر کے متعلق ایک روایت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں، ان کی ڈپٹی لگی ہوئی ہے، وہ زمین پر اترتے ہیں، آ کر تلاش کرتے ہیں زمین میں کہ کہیں کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تلاش کرتے کرتے حتیٰ کہ جب کوئی محفل، کوئی مجلس مل جاتی ہے، بقیہ فرشتوں کو وہ آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، جس مقصد کے لیے ہم زمین پر اترے تھے وہ مقصد ہمیں مل گیا ہے۔ تو سارے فرشتے اس محفل کی طرف آ جاتے ہیں۔ علم کی مجلس، ذکر اللہ کی مجلس، جس میں اللہ کا، اس کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اس مجلس کے چاروں طرف آ کے وہ فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر روایت میں آتی ہے کہ وہ فرشتے زمین سے آسمان تک پوری محفل کو ڈھانپے ہوتے ہیں جب تک وہ محفل ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت کے نورانی فرشتے اس مجلس کو، محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ کتب صحاح کی روایت ہے یہ، اور کئی طرق سے کئی روایت اپنا کتابوں کے اندر یہ موجود ہے روایت۔ تو فرمایا کہ وہ فرشتے محفل کے اختتام تک موجود رہتے ہیں، پھر جب محفل میں دعا ہوتی ہے نا، وہ دعا میں شامل ہو کے بندوں کی دعاؤں کے ساتھ آمین بھی کہتے ہیں وہ فرشتے۔ اب اندازہ کریں کہ جب اللہ کے ذکر کی، علم کی مجلس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، جب اللہ کے لاکھوں کروڑوں فرشتے جو آسمانوں تک مجلس کو ڈھانپے ہوتے ہیں، جب وہ ان کی دعاؤں کے ساتھ آمین کہتے ہوں گے، کیا رب تعالیٰ دعا رد کر دیتا ہوگا؟ کیا وہ دعا قبول ہوتی ہے؟ تو مقدر والے ہیں وہ لوگ جو ریگولر اس طرح کی محفل کو اٹینڈ کرتے ہیں، محفل میں جاتے ہیں، اللہ کے دین کی باتیں سنتے ہیں، مقدر والے ہیں وہ لوگ۔ تو فرمایا کہ وہ فرشتے محفل سننے کے بعد چلے جاتے ہیں اللہ کی طرف، آسمانوں کی طرف۔ رب تعالیٰ پوچھتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ زمین پر گئے تھے، کیا ہو رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حالانکہ اللہ فرشتوں سے، فرشتے محفل میں ہو کے گئے تھے، رب تعالیٰ پھر بھی محفل کے معاملات کو فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے۔ زیادہ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ زمین پہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ کیوں پوچھتا ہے؟ حالانکہ اسے فرشتوں سے زیادہ علم ہے کہ میرے بندے زمین پہ کیا کر رہے تھے۔ وہ بندوں پر فخر کرنے کے لیے فرشتوں سے پوچھتا ہے، اپنے بندوں کا، فرشتوں کی عظیم مجلس میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں فرشتوں کی مجلس میں، اپنے ان بندوں کا جو بندے اللہ کا تذکرہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوتا ہے، اس لیے پوچھتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار تیرے بندے تیری زمین پر، تیرے فلاں گھر میں، مسجد میں، روزے کی حالت میں، نماز کے بعد تیرے ذکر کر رہے تھے، تیرے علم کی باتیں ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت خوش ہوتی ہے۔ مفہوم روایت، ذاتی الفاظ بھی ہوں اس میں، مفہوم ہو بہو حدیث پاک کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا مجھے یہ بتاؤ وہ کیا چاہتے تھے، کیا مانگتے تھے؟ اے اللہ وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں اور تیری جنت طلب کرتے ہیں تجھ سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اے پروردگار انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا اگر وہ دیکھ لیں تو، اے اللہ اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیں تو وہ تو اور زیادہ تیری جنت کے طلبگار ہو، اور زیادہ تو اس سے جنت مانگیں۔ اللہ فرماتا ہے اچھا پھر گواہ ہو جاؤ، جو جو موجود تھے میں نے سب کو جنت عطا فرما دی ہے۔ فرشتوں کو گواہ بنا کے پروردگار یہ کہتا ہے۔
اور پھر فرماتا ہے اچھا بتاؤ وہ کس چیز سے چھٹکارا چاہتے تھے؟ اے اللہ وہ تیری جہنم سے ڈرتے تھے، وہ گھبراتے تھے، تیرے عذاب کو دیکھا نہیں سنا ہے انہوں نے، تیرے عذاب کو سے ڈرتے ہوئے وہ معافی چاہتے تھے، تیری جہنم سے آزادی چاہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ اے اللہ انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں، صرف سنا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو، اے اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ گڑ گڑا کے روتے، وہ تڑپتے، تجھ سے پناہ چاہتے، تیری جہنم سے آزادی چاہتے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اگر وہ جمع ہو کے میرے ذکر کے بعد مجھ سے یہ چاہ رہے تھے اور جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے تو فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ فرشتے اس کے بعد، یہ لمبا تبصرہ آ رہا ہے، مختصر روایت بیان کر دیتے ہیں۔ فرشتے اس کے بعد عرض کرتے ہیں پروردگار تو نے پوری مجلس میں بیٹھنے والے سب کو جنت بھی عطا کر دی ہے، ان کے گناہ بھی، پھر اللہ فرماتا ہے کیا وہ چاہتے تھے؟ پچھلے گناہوں کی معافی چاہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے سارے گناہ ان کے مٹا دیے۔ اے اللہ تو نے انہیں جنت بھی عطا کر دی، جہنم سے بھی آزاد کر دیا، پچھلے سارے گناہ بھی مٹا دیے، لیکن ان کے اندر سارے بندے مخلص تو نہ تھے۔ یہ دین کے علم کی مجلس کی فضیلت یاد رکھیں۔ اس طرح اجتماعی طور پہ اللہ کا گھر ہو یا کہیں اور، اللہ کی دھرتی میں کہیں بھی اللہ کے دین کی باتیں، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد پروردگار کس قدر انعام عطا کرتا ہے۔ اے اللہ سارے مخلص نہ تھے، اس میں سے کچھ لوگ تھے جو تیرے دین کے لیے، تیرے ذکر کے لیے آئے تھے۔ کوئی ایک ایسا بھی تھا کہ جس کا مقصد یہ نہ تھا، وہ ویسے گزر رہا تھا، کسی کو بلانے کے لیے آ گیا تھا، یا کوئی لالچ تھی یا ریاکاری تھی، کوئی اور معاملہ تھے، اخلاص نہ تھا کچھ لوگوں کا۔ تو نے پوری مجلس میں بیٹھنے والے سب کی بخشش فرما دی۔ تو پروردگار فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جو میرے بندے مخلص بیٹھے تھے نا اس کے اندر، ان کو میں نے عزت مقام یہ عطا کیا ہے کہ میرے ان مخلص بندوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنے والا اگر وہ ریاکار تھا، مخلص نہ بھی تھا، میں رب تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ یہ ان مخلص لوگوں، ان نیک لوگوں کی برکت سے ریاکار بھی بخشا جاتا ہے۔ یہ مقام ہے اللہ کے ذکر، اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں اکٹھے بیٹھنے کا۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے، کئی اور مجالس محافل ہوتی ہیں گپ شپ کی بار، اس میں کافی وقت بیت جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ دین کی علم کی مجلس کے لیے ہمیں اکتاہٹ ہوتی ہے، بہت کم لگن ہے ہمارے ہاں کہ دین کا علم ہمیں حاصل ہو۔ تو لہٰذا اس طرف متوجہ ہوں، پروردگار اس طرح کی محفل کو اس قدر قبول فرماتا ہے کہ فرمایا کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی بخشش فرما دی، جو بھی تھے، چاہے ان میں ریاکار تھے، کوئی بھی طبیعت رکھ کے آئے تھے، ویسے کوئی آ کے بیٹھ گیا تھا، لیکن یہ تھا کہ وہ میرے مخلص بندوں کے ساتھ تو بیٹھا تھا نا۔ ان کی صحبت، ان کا قرب اس قدر مقام رکھتا ہے کہ میں نے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو لہٰذا جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، ان کا قرب، ان کے قریب بیٹھنا کو برکت سے خالی نہیں ہوتا، انسان خالی نہیں اٹھ کے جاتا، بلکہ رب تعالیٰ ان کے قریب بیٹھنے کی بنیاد پہ رب تعالیٰ ان کے بھی سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اب ہم یہ اس کشمکش میں رہیں، پتہ نہیں یار ہم بیٹھے ہیں، حضرت نے حدیث تو سنا دی ہے، پتہ نہیں ہمارے پچھلے گناہ میٹے ہیں کہ نہیں میٹے، پتہ نہیں جہنم سے آزادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں جنت ہمارے نام اعمال میں لکھی گئی کہ نہیں لکھی گئی۔ یہ ایمان کی کمزوری ہوگی، یہ سوچ۔ یقین ہے ہمیں کہ ہم اس محفل میں آ گئے، توبہ کر لی، اللہ کا ذکر کر لیا، پروردگار کے فرشتے یہاں موجود ہیں، اور جب محفل ختم ہوگی وہ چلے جائیں گے۔ اللہ ان سے پوچھے کہ فرشتوں بتاؤ کیا ہو رہا تھا؟ اے پروردگار تیرے بندے روزے کی حالت میں عصر کی نماز کے بعد تیرے گھر میں بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری یاد منا رہے تھے، تیرے دین کے علم کی باتیں ہو رہی تھی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر یاد رکھو جو بھی تھے، جیسے بھی تھے، آ گئے تھے میرے در پہ بیٹھے ہوئے تھے، روزے کی حالت میں تھے، میں رب تعالیٰ نے ان سب کے پچھلے گناہ بھی مٹا دیے ہیں، جہنم سے آزاد بھی کر دی ہے، جنت کے اعلیٰ مقام بھی انہیں عطا فرما دی ہے۔ ہم نے سوچنا نہیں کہ یہ ہوا کہ نہ ہوا، نہ یہ سوچنا نہیں، اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، یہ حقیقی بات ہے، یہ حتمی بات ہے، یہ دلوں کا اطمینان ہونا چاہیے کہ پروردگار نے ہمارے پچھلے سارے گناہ مٹا دیے ہیں، ہمیں جنت عطا فرما دی ہے، یہ یقین ہونا چاہیے، یہ ایمان ہے۔ دراصل ہم نے کشمکش میں نہیں رہنا کہ
کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یقیناً ہوا ہے، وہ ہم پہ راضی ہے، وہ ہمیں چاہتا ہے۔ اگر وہ ہم پہ راضی نہ ہوتا تو دیکھیں کہ کتنا بڑی بات ہے، اس سے بڑی عظمت، اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی عظیم چیز کیا ہو سکتی ہے۔ 27ویں روز رمضان ہو، روزے کی حالت میں ہو، بندہ پاک و صاف ہو، عصر کی نماز ادا کر لے۔ نماز کے متعلق فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، جب نماز میں آتا ہے اس کے سارے گناہ، الگ الگ روایات آ رہی ہیں، جب وضو پہ گناہ مٹ گئے نماز پہ پھر کون سے گناہ مٹ رہے ہیں؟ فرمایا وضو پہ گناہ مٹ گئے، پھر نماز پہ گناہ مٹ گئے، پھر انسان روزے کی حالت میں ہے۔ روزہ تو ایک ایسی عبادت ہے، ایسا اجر ہے کہ اس کے اجر کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ فرشتوں کو کہا لکھنا نہیں ہے روزے کا کتنا اجر ہے، وہ لکھنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کس طرح لکھو گے؟ وہ رب کے لیے ہے، اس کا اجر کتنا ہے شمار بھی نہیں کر سکتے تم، وہ رب بھی عطا کرے گا، وہ کتنی تعداد ہے، کیا اجر ہے، وہ اللہ جانتا ہے، وہی عطا کرے گا۔ اتنی بڑی عبادت میں عصر کی نماز کے بعد اللہ کے گھر میں جو بندہ اللہ کے دین کی باتیں سن رہا ہے، بتائیں یہ اللہ ناراض ہے اور اس قدر اس سے کام لے رہا ہے؟ اللہ کی رضامندی، اللہ کی محبت، اللہ کا راضی ہونا، اللہ کا اپنے بندے پر خوش ہونے کی سب سے عظیم دلیل یہی ہے کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں، ہم اللہ کی عبادت میں ہیں، ہم نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کی باتیں سن رہی ہیں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کائنات کے اندر اور کسی کی نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں۔ اس وقت ہم اللہ کی مخلوق میں بہترین لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نا، یہ آخری پارے کے اندر پروردگار فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکام کا انکار کیا، اہل کتاب میں سے ہیں وہ یا مشرکین میں سے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، فرمایا کہ اللہ کی بدترین قسم کی مخلوق ہے۔ یہ مخلوق تو جانور بھی ہے نا، یہ انسانوں کا تبصرہ ہو رہا ہے، جانوروں سے بدترین مخلوق کون سے لوگ ہیں؟ یہی لوگ جنہوں نے اللہ کے دین احکام کا انکار کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے کیوں نہ تھے۔ یہ لوگ فرمایا جہنم والے ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے۔ ہم مومن ہیں الحمدللہ، ایمان لے آئے، پہلی بات نیک اعمال۔ اس وقت ہم سب سے بہترین نیک اعمال میں ہیں، بیک وقت ایک لمحے میں کئی نیک اعمال ہم سے سرزد ہو رہے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھنا ویسے ہی عبادت ہے، پھر روزے کی حالت میں، پھر رمضان کا مہینہ ہو، 27واں روزہ ہو، روزے کی حالت میں، پھر اللہ کے گھر میں، پھر دین کی باتیں، ایک لمحے میں بیک وقت ایمان کی حالت میں بھی ہیں اور کئی نیک اعمال بیک وقت سرزد ہو رہے ہیں ہم سے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، اولئک ھم خیر البریہ، اللہ کی سب مخلوق میں بہترین مخلوق اللہ کی یہی لوگ ہیں۔ اس وقت ہم اللہ کی بہترین مخلوقات میں سے ہیں، اللہ ہم پہ اس وقت راضی ہے۔ فرمایا جزاؤہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے جزا کیا ہے؟ رب انہیں جزا کیا دے گا؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، فرمایا ان کے لیے باغات ہیں، جنت کا وعدہ کیا اللہ نے، ایسے باغات ہیں ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، باغیچے ہیں، باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کر دیا ایسی جنت کا، اور اس جنت کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان پر راضی ہو چکا، یہ اللہ پر راضی ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہم مبارکباد کے مستحق ہیں کہ رب تعالی نے اس دور میں، اس طرح کے ماحول میں ہمیں اپنے دین کے لیے خاص کر لیا، اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے ہمیں چن لیا، اپنے دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے ہمیں چن لیا، اپنی بہترین روزہ کے لیے ہمیں چن لیا، اپنے گھر کو آباد کے لیے، نماز کے لیے ہمیں چن لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا گیا نا کہ بندہ کس طرح محسوس کرے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہے ناراض ہے؟ فرمایا اسی وقت کے انہی لمحات میں اپنی طرف نظر کر لو کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہے ناراض ہے۔ اس وقت میں اور آپ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، کتنی عبادات میں گزر رہے ہیں اس وقت، تو
اللہ کی ذات اس وقت یقیناً ہم پہ راضی ہے، ہمارے پچھلے سارے گناہ مٹا چکی ہے، وہ ہمیں جہنم سے آزاد کر چکی ہے، ہمیں جنت ہمارے نام میں لکھ چکی ہے۔ ہم عہد یہ کریں پروردگار تیرا کروڑا بار شکر ہے، تو نے بہت کچھ ہمیں عطا کر دیا ہے، ہم تیری رحمت پہ راضی ہیں، اس وقت تو ہم پہ راضی ہو گیا، ہمیں یہ سب کچھ عطا کر دیا، یہ ماحول عطا کر دیا۔ اب ہم عہد بھی کرتے ہیں تیرے ساتھ، تو ہمیں توفیق بھی عطا کر آئندہ کی زندگی اسی طرح آرام و سکون میں، اسی طرح اسلامی احکام کے مطابق ہماری بسر ہوتی رہے۔ اور یہ عہد کریں اور کوشش کریں آئندہ والی زندگی ہماری جو پہلے زندگی تھی اس سے اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں، زندگی کو اچھا سے اچھا کریں، بہتر سے بہتر کریں، زندگی میں اسلامی نور لائیں، اسلامی انقلاب لائیں۔ اللہ پاک مخلص انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی 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 اطمینان نہیں ہوتا۔ اصل حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت انسان کے اندر لالچ پیدا کرتی ہے، جتنا دولت آتی جائے گی اس قدر انسان کے اندر لالچ بڑھتی جائے گی۔ انسان کا پیٹ کب بھرے گا؟ مٹی انسان کا پیٹ بھرے گی، جب قبر میں دفن ہوگا نا انسان، تب انسان کا پیٹ جب بھرے گا۔ بھرنے سے مراد یہ کہ تنقیدی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اکثر ہوتا ہے کہ جتنا بھی سرمایہ دار ہوتے جاتے ہیں، جتنا دولت آتی جاتی ہے، حرص بڑھتا جاتا ہے، ہوس بڑھتی جاتی ہے، حالانکہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک غریب سے غریب آدمی جو یہاں بیٹھا ہے وہ کتنی روٹیاں کھاتا ہے، اور جو امیر سے امیر ترین آدمی ہے اس سے پوچھیں وہ کتنا کھا لیتا ہے۔ یہ ذائقہ زبان تھا کہ آگے ایک طرح کا ہے، کیا بن جاتا ہے وہ۔ اور جتنا بڑا وہ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے انصاف پر اس وقت مجھے یقین ہوا جب میں نے کائنات کے غریب سے غریب تر انسان اور کائنات کے امیر سے امیر تر انسان کی قبر ایک طرح کی دیکھی، دونوں کی قبر ایک طرح کی تھی، اس وقت مجھے رب کے انصاف پہ یقین آ گیا۔ تو یہ دنیا کا حرص و وس ہے، یہ انسان خاک میں جائے گا تب اسے آرام ملے گا، دنیا میں یہ رکنے والا نہیں ہے، جتنا بھی آتا جائے، ہر ایک کی بات نہیں ہے۔ پھر میں کہہ دوں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے، اس کے باوجود وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے، وہ اللہ کے بندوں سے، اللہ کی مخلوق سے، اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر بدترین انسان وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو وہ لالچ میں ہی لگا رہے، وہ اہمیت صرف دنیا کو دے، صرف اس کو یہی سوچو کہ میں کب کس طرح کیا کچھ حاصل کروں، محض اسی سوچ میں پڑا رہے۔ اور دنیا کا بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے پاس چاہے وہ ارباں پتی ہے، جتنا بھی دولت ہے، اسے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، وہ بس اللہ کی طرف متوجہ، اللہ کی مخلوق کی طرف توجہ رکھتا ہے، اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے، کائنات کا بہترین انسان ہے وہ۔ باقی کوئی کہے کہ کسی کی لالچ ختم ہو جائے گی، کوئی لالچی ہے تو اللہ کا خاص فضل ہو جائے تو ہے، وگرنہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قبر اس کے پیٹ کو بھرے گی، اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ تو لالچ اگر ہماری سوچوں میں ہے، تھوڑا سا دنیا حاصل کریں، لیکن دنیا کی محبت دل میں آ جائے، ہم کسی کو اہمیت نہ دیں، انسانیت کو اہمیت نہ دیں، کوئی بھوکا پیاسا مرتا رہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو ہم ذخیرہ اندوزی کرتے جائیں، یہ انسانیت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ آپ کبھی کبھار دیکھیں آج کل تو سوشل میڈیا جانوروں کا کردار بھی دکھایا جا رہا ہوتا ہے، جانور بھی ایک دوسرے کا غم بانٹ رہے ہوتے ہیں، جانور بھی ایک دوسرے کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ طبیعت جانور حیوان کی بھی نہیں ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرے، ساتھ ہی کوئی قریبی بھوکا تڑپتا رہے، مرتا رہے، کسی حالت میں اس کی طرف توجہ نہ ہو۔ یہ انسانی فطرت نہیں، یہ جانور کی فطرت بھی نہیں ہے، یہ اس سے ہٹ کے کئی مخلوق میں ہے ہی نہیں، یہ لیکن انسان میں پایا جا رہا ہے آج کل۔ تو یہ عجیب طبیعت ہے، اس طرح کی طبیعت ہو اسے ختم کرنا چاہیے۔ جی وہ تو نہیں، یہ انسانوں میں زیادہ، جانوروں میں یہ بہت کم ہے، یہ ہمارے اندر بہت زیادہ۔ جی جی اصل مسجد کی حدود ہے نا جو، اس سے باہر کوئی شرعی عذر کی بنا پہ جائیں تب ہے، ٹھیک ہے نا، غیر شرعی عذر کی بنا پہ جائیں تو یہ غلط ہے۔ ہاں آپ چلے گئے کہیں دور چلے گئے، کوئی شرعی عذر نہ تھا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، زیادہ وقت آپ نے لگا دیا
آپ کو پتہ بھی تھا تو اس طرح اعتکاف ٹوٹ جائے گا. غیر شرعی عذر کی بنا پہ نہیں جانا چاہیے. قضاء حاجت کے لیے گئے ہیں آپ, وضو کرنا ہے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس سے اعتکاف میں کوئی خلل نہیں آئے گا. ویسے آپ کوئی چلے گئے کوئی عذر نہ تھا تو اس میں احتیاط کرے, اس طرح اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. جی جی صبح کے ٹائم سحری کیا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو. نہیں یہ نہیں تھا علم, یہ غلط ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کمرہ جو ہے نا حجرہ یہ مسجد کی حدود سے باہر ہے, اس میں احتیاط کریں. بچے بھی جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کی حدود سے باہر نہ جائیں. کھانا بھی کمرے میں جا کے نہیں کھانا چاہیے, ٹھیک ہے نا, جو ہو گیا سو ہو گیا, آئندہ کے لیے اس میں احتیاط کی جائے. جی اور کوئی حکم اس کے علاوہ؟ جی جی اللہ کے صفاتی ناموں سے ذاتی ناموں سے کیا گیا. جی کے لیے بتائیے گا میڈیٹیشن یا مراقبے میں بھی کوئی ذکر ہے اس کا؟ سوال پھر دوبارہ سمجھا, مجھے سمجھ آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھا نا. جی 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 جو دوسرا حصہ اس کا پڑھا آپ نے تطمئن القلوب, جی, کیا میڈیٹیشن یا جو مراقبہ ہوتا ہے اس کی بھی کوئی شرعی حقیقت ہے تطمئن القلوب کے لیے؟ بالکل ہے جی. مراقبہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ویسے ہی لے لینا مومن, لفظ اللہ کہہ دیں یا اللہ اکبر کہہ دیں, دل کو اطمینان مل جاتا ہے. مثال کے طور پہ کہیں آپ پریشانی میں ہیں, یہ کوئی حادثہ دیکھ دیں, اللہ کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ اچانک کوئی حادثہ دیکھنے سے لفظ اللہ نکلتا ہے, اس لفظ اللہ کے نکلنے سے دل میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. مراقبے کی حالت میں اللہ کے جتنی بھی صفاتی ذاتی نام ہیں ان نام لینے سے, ان کا ذکر کرنے سے یقیناً دل کو اطمینان ملتا ہے. اور یہ طریقہ صحابہ کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے باقاعدہ. نماز کے بعد ذکر ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا, لفظ اللہ بلند آواز سے, ٹھیک ہے نا. میدان جہاد میں جا کے تکبیر اللہ اکبر کہی جاتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا ذکر شرعی حیثیت, تو یہ تو مراقبے کے حوالے سے یہ تو ایک بہترین عظیم عمل ہے, اور اس سے اللہ کا ذکر سے اطمینان ملتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ صرف محض اسی کو ہی کر کے ہم ان لوگوں کی طرف اپنی توجہ دلا رہے تھے جو لوگ تسبیح تو گھماتے ہیں, اس طرح کا ذکر تو کرتے ہیں, اس طرح کے محفل تو بیٹھتے ہیں, لیکن دکان پہ جا کے موازنے کے اندر کمی زیادتی, ناپ تول میں, دودھ میں ملاوٹ, جھوٹ بولنا, باہر نکلتے ہی کسی کی عزت کو تکنا, یہ چیزیں جو ہو رہی ہے نا یہ غلط ہے. اللہ کے ذکر سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی یاد, ہر وقت خدا کو یاد رکھنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ذکر سے مراد یہ بھی ہے, ذکر سے مراد یاد کرنا ہے. جس طرح کہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ, اللہ کو یاد کرو, ٹھیک ہے نا. یا ایک لفظ آتا ہے نا, از لفظ آتا ہے, از کے اندر از کا معنی ہوتا ہے جب, ٹھیک ہے نا. از سے محذوف ایک عبارت ہوئی اذکر, اذکر مطلب ہوتا ہے یاد کرو, ان لمحات کو یاد کرو, ذہن میں رکھو اس چیز کو. یاد کا مطلب ہوتا ہے, ذکر کا مطلب ہوتا ہے ذہن میں رکھنا, بھولنا نہ. تو ایک مطلب یہ بھی اللہ کے ذکر کا کہ تم اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو, اللہ کے احکام کو ہمیشہ یاد رکھو, یہ سوچ میں رکھو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے, تاکہ تم یہاں اللہ کا ذکر اس حوالے سے کر کے گئے تو باہر تم گھوم رہے ہو, تمہارے کردار بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہو. جہاں کہیں بھی ہو تمہیں اللہ کی یاد ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی غلطی, کوئی مسٹیک, کوئی جھوٹ, کوئی ملاوٹ, کوئی فریب, دھوکہ نہ ہو تم سے. یہ بھی ایک اللہ کی ذکر کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے. اور یہ مراقبے میں اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کے ذاتی صفاتی نام لے کر ان کا ذکر کرنا, یہ تو تطمئن القلوب کا مین مقصد تو یہی ہے, ٹھیک ہے نا. مراقبے کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کے صفاتی ذاتی نام لے کر ان کا ذکر کرنے سے یقیناً دل کو اطمینان ملتا ہے, اور مین چیز بھی یہی ہے. لیکن ساتھ اس کو بھی اللہ کا ذکر میں شمار کریں نا. ذکر اللہ کی یاد یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہیں یاد ہو, تاکہ تم سے کوئی گناہ نہ ہو, کوئی خطا سرزد نہ ہو. جی 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 کرو بات کرو. آپ نے ابھی فرمایا ہے, جو بچے نے سوال کیا ہے کہ کوئی کاف کی حالت میں دروازے سے باہر نکل جاتا ہے جی بغیر کسی شرعی عذر کے, بغیر کسی ضرورت کے, جی, تو اس کے کاف کے اوپر تو ختم ہو گیا ہے. علماء کا یہی فقہاء کا یہی قول ہے جی, تو پھر اس میں گنجائش کیوں ہو رہی ہے؟ گنجائش نہیں ہو رہی. اثر ایک بندے کو بالکل علم نہیں ہے, اس چیز کا علم نہیں ہے. بھئی باہر نکل گیا تھا, ٹھیک ہے نا, اس نے جا کے کمرے میں جا کے کھانا کھا لیا. اچھا یہ بھی نہیں اس کا مطلب کہ نہیں گزار سنیں نا,
مثال کے طور پر کوئی بندہ باہر نکل گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اعتکاف اگر ٹوٹ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ وہ چھوڑ جائے گا، بلکہ سنتی اعتکاف نہیں رہا، اعتکاف نفلی ہو جائے گا، یہ مطلب ہے۔ اگر اعتکاف ٹوٹ گیا تو اعتکاف میں ہی رہے گا، یہ نہیں کہ اس کا اعتکاف ٹوٹا وہ چلا جائے، اس کا سنتی اعتکاف ٹوٹا ہے، باقی نفلی اعتکاف کا اجر وہی ہے، جو سنتی اعتکاف کا ملنا تھا وہ نہیں ہوا، اعتکاف کے ثواب میں کمی ہو گئی ہے، یہ مقصد ہے۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں تھا، لا علمی میں وہ اس طرح کے ہو گیا اس سے، تو اس پر ہم اعتکاف ٹوٹ جانے کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے نا، اس میں صرف یہ ہے کہ احتیاط کیجیے۔ جی عبادت سے پہلے اس کے پوچھ لینے چاہیے نا، ہاں جی، ہاں جی، نہیں اس سے آگاہ کیا تھا، بس ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان نسیان سے ہی ہے، نسیان کا مطلب ہی بھول ہوتی ہے۔ میرے علم سے مقصد اس بولے کہ میں گیا نا اس لیے من نے کہ بس یہی ہے، مسئلے کا پتہ تھا لیکن اس وقت ذہن میں بات نہیں رہی، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں کچھ کھا لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب انسان کھا رہا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روزے میں ہوں یا نہیں ہوں، روزہ نہیں ٹوٹا اس وقت۔ تو لہٰذا اس میں یہ ہے کہ بس اگر ہوگی اس طرح کی مسٹیک تو وہ اللہ کی سپردی ہے کہ وہ اعتکاف رہا ہے یا نہیں رہا، لیکن اعتکاف میں رہنا ہی ہے نا، وہ نفلی اعتکاف ہو گئی یا سنتی اعتکاف ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ظاہراً شریف فتویٰ ہے وہ اسی طرح کا یہ علم میں نہ تھا، وہ چلے گئے ہیں، یہ ذہن میں نہ تھا کہ میں اعتکاف میں ہوں، وہ اس طرح کی مسٹیک ہو گئی چھوٹی سی، اس میں خاص حرج نہیں ہے، لہٰذا اعتکاف بحال رکھیں، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ذاتیات کی معاملات کو سامنے رکھ کے اس طرح ایک دوسرے پہ اٹیک نہ کیجیے۔ ہمارے ہاں تو یہ چل رہا ہے اعتکافی میں اس طرح کا معاملہ، بلکہ میری تھوڑی سی گزارش سنیں، میری طرف متوجہ ہوں۔ اللہ کی عبادت میں آپ لوگ اللہ کے مہمان ہیں، ادھر بیٹھ کر ہم تو آپ لوگوں کو مبارکباد کا مستحق سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کے ایک معیار ہے، اس وقت مسجد میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا، سب سے عظیم ترین لوگ آپ ہیں جو مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کی عبادت میں اللہ کے مہمان ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں میں چھوٹے چھوٹے معاملات اور آپس کے اختلاف یہ عجیب ہے، ایسا نہ کریں، پیار دیں ضرور۔ جی مسجد میں اعتکاف والے غسل مخی ہو سکتے ہیں، مطلب لڑائی کر سکتے ہیں، یہ اجازت ہے؟ لڑائی تو مسجد سے باہر بغیر اعتکاف کے غیر مسلم آپس میں نہیں کر سکتے، یہ انسانی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ باقی مسلمان ہونا، پھر مومن ہونا، پھر رمضان ہونا، پھر مسجد ہونا، پھر اعتکاف ہونا، پھر لڑائی کرنا، پھر اس میں کیا تبصرہ کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ پاک ہدایت دے، بچے ہیں تو ان کا جی اصل ہمارے کچھ ساتھی ہیں، اگر یہ اس طرح کریں گے تو آئندہ سال میں ان کے والدین سے پھر معذرت کریں گے، نہیں بیٹھنے دیں گے، یہ کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہوگا۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں، انتظامیہ کی طرف سے ہمیں یہ حکم آیا تھا کہ آپ احتیاط کر کے دیکھیں کہ جو ہیں اس قابل اعتماد ہے جن پر، ان کو بیٹھائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں نہیں تھا، کوئی ساتھ اس طرح کے بچے ہیں پھر ہو جاتا ہے، تو سمجھایا بھی ہے کئی مرتبہ، اگر اب اس طرح ہوا تو پھر ہم تھوڑا سا کوئی سختی کریں گے اعتکاف والوں کو، بچے ہیں پھر ان کو مرغئی بنا دیں گے باہر، یہ کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح بچے ہیں، ان پر بھی اتنا دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ جی اصل موبائل ان کے پاس پہلے تھے، میں نے وہ پوچھا ہے تو ان ساتھیوں نے کہا ہے کہ اب موبائل ہم نے واپس کر دیے تھے ہمارے پاس، اور ان تک شاید یہ بات پہنچ گئی تھی کہ علامہ صاحب نے اب روکنا ہے یا موبائل انہوں نے لے لینے ہیں، تو اس بنا پر ان ساتھیوں نے موبائل واپس کر دیے تھے، یہ کل پرسوں کی بات، یہ موجود ہیں، سن رہے ہیں سارے ساتھی۔ اگر کسی نے رکھا ہے، کوئی نیت ان کی اور ہے بھئی، اس سے کوئی مسائل وغیرہ یا تحقیق یا ترجمہ تفسیر کو اس طرح کی چیز رکھی ہے تو پھر الاؤ ہے، موبائل بھی رکھ سکتے ہیں، خاص حرج نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی مقصد تو پھر وہ غلط کر رہے ہیں، نہیں احتیاط کریں، نہانا فی نفسی نہیں غلط، اصل جہاں نہا رہے ہیں وہ مسجد کی حدود سے باہر ہے، شرعی عذر نہیں بنا آپ کے لیے، کوئی غسل واجب نہیں ہو، آپ جا کے وہاں نہا رہے ہیں، احتیاط کریں اس معاملے کے اندر، علماء نے منع کیا اس چیز کو، ٹھیک ہے نا۔ نہیں 10 دن پورے نہیں کہ اب اگر مجبوری بن جاتی ہے، بندہ جنبی حالت میں ہو جاتا ہے تو وہ نہانا لازم بنتا ہے، ویسے اپنا ایک کہیں کہ ویسے بہتر ماحول میں رہیں اسی لیے جا کے نہا رہے ہیں، یا تھوڑی سی گرمی کی وجہ سے جا کے نہا رہے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، وہ مسجد کی حدود سے باہر آپ اتنا وقت کیوں گزار رہے ہیں؟ نہیں احتیاط کیجیے اس معاملے کے اندر۔ جی اور کوئی حکم؟ جی جی انشاءاللہ آئندہ کے لیے احتیاط۔ اب دیکھ لیں جو ساتھی بیٹھے ہیں وہ یہی سوچیں کہ
چند ایک بچوں کے لیے، بچوں کی وجہ سے، بچے نہیں جوان ہی ہیں سارے، کوئی ایک آدھا اگر اس طرح کی شرارت کرتا ہے اعتکاف میں تو کتنا مسئلہ کھڑا ہو گیا اعتکاف والوں کے لیے مسجد کے اندر۔ آپ خود سوچ لیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے دین میں، مسجد میں، اللہ کے گھر میں اتنا بڑا اور آپ لوگوں کی حالانکہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، ہمیں تو چاہیے تھا آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے۔ جی نہیں میں سمجھ گیا ہوں، وہ بھی میں سمجھ گیا ہوں، وہ سارا سمجھ گیا۔ اس لیے میں سمجھا رہا ہوں آپ اس طرح نہ کریں، آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ لوگ باعزت ہیں، اس وقت آپ لوگوں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور چھوٹی چھوٹی معاملات میں آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، فلاں کیا کر رہا ہے، اس نے میرے متعلق کہا، اب میں اس کو دیکھوں گا، یہ کیا طریقہ ہے؟ ایسا نہ کریں یار، ایسا نہ کریں، یہ غیر سنجیدہ انداز ہے۔ سنجیدگی اپنائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھیں، بالکل سیریس ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے احکام کو سیریس لے لیں، اعتکاف کو، اللہ کی عبادت کو سیریس لے لیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر مذاق کو خدا تعالیٰ ناراض ہو گیا تو کیا کریں گے؟ وہ کہے گا کہ میرے گھر میں آ کے اس طرح یہ مذاق کر رہے ہیں میرے دین کے ساتھ، میرے احکام کے ساتھ، کیا بنے گا؟ اس کی ناراضگی کچھ نہیں بچتا۔ پھر اللہ کے خوف سے ڈریں، یہ نہیں کہ اللہ کے مہمان بنے ہوئے ادھر خدا کو ناراض کر کے چلے جائیں۔ اللہ اکبر، احتیاط کریں اس معاملے کے اندر، اللہ پاک عمل کی توفیق دے جی۔ اللہم صلی وسلم علی